وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 49 آج کا موضوع. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے. تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے. سو نیک کاموں میں جلدی کرو. تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 49 لفظی ترجمہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور آپ فیصلہ کیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. وَحَذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ بَعْدَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اس سے بچتے رہیں کہ وہ آپ کو ان بعض احکامات سے پھیر نہ دیں. ما انزل اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس کے بعد آپ کے حکم سے
منہ موڑ لیں تو فعلم آپ جان لیں انما یرید اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ان یصیبہم کہ انہیں پہنچائے ببعض ذنوبہم بعض ان میں سے نافرمانی ان کی بعض گناہوں کے سبب وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، مضمون وہی چلا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور انسان کو اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تمام مضمون کا خلاصہ ہے سامعین کرام، اور اس آیت میں بھی یہی ہے۔ اور یہ میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ تمام پیغمبران کرام انبیاء کرام کی ذات جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتی ہے۔ اس میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں بھی اکثر مقام میں جہاں بھی خطاب ہوا ہے تو وہ امت پر یعنی حضور کے امتیوں کے لیے ہے، یعنی وہ داعیان حق کے لیے ہے، وہ وارثان انبیاء کے لیے ہے، جو عام انسان ہے، جو معصوم عن الخطا نہیں ہے اور انہیں اس درجے کا ادراک حاصل نہیں ہے یا اس درجے کی ہدایت پر نہیں ہے جس درجے کی ہدایت پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ ہمارے لیے ہے دراصل حکم۔ اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے یہ رہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہدایت ہے اور ہدی للمتقین ہے۔ تو تھوڑا سا آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ پیغمبر کی ذات جو ہے وہ تو ہدایت شدہ ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ انکا لعلی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم پر ہے اور ہر گناہ سے وہ پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، اور عقل مند ترین انسان ہوتا ہے پیغمبر جو ہے۔ ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ گئی تو وہ تو عقل مندی کی بات ہے ساری۔ تو یہ یعنی آپ اس تناظر میں دیکھیں، میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کو جب بھی آپ تلاوت کریں، یا تو یعنی آپ کے لیے قرآن ہے یا نہیں ہے، اما لک و اما علیک، یا آپ کے لیے ہدایت ہے یا آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو پھر یقیناً آپ کو داعی للحق ہونا چاہیے اور آپ کو قرآن سے اپنے لیے ہدایت تلاش کرنی چاہیے، خاص طور پہ ان مقامات پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مخاطب ہے۔ بعض جگہ جو ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، بعض جگہ جو ہے وہ خاص طور پہ حضور کی ذات ہی مخاطب ہے۔ مثال کے طور پہ کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، امت پر 5 ہیں، تو بعض میں استثناء ہے، لیکن عام طور پہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی باتیں ہیں وہ اپنی طرف اپنے لیے اس میں ہدایت تلاش کرنی ہے۔ اس میں میری لیے ہدایت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ آیت مبارک پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو یہی ہے کہ بھئی اے داعی، اے مومن، اے متقی، جو کہ تم میرے بندے ہو اور تم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہو کہ وہاں لوگ تمہیں بہکانے کی کوشش کریں گے اور تمہیں یعنی راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، تو تم خبردار رہنا۔ اور جہاں تک ان کی روگردانی کا تعلق ہے تو بات یہ ہے کہ میں نے تو یعنی یہ تمام آیت کا میں آپ کو خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، جہاں تک لوگوں کی فَإِن تَوَلَّوْا لوگوں کی روگردانی کا تعلق ہے تو میں نے تو مخلوق کو پیدا کر کے ان کو ہدایت دے کے ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، ان کو ان کی مرضی کے مطابق عمل کرنے پر آزاد چھوڑ دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو یہ اچھا، تو یہ فَإِن تَوَلَّوْا، اب یہ ہے نا کہ لوگ تو اکثر لوگوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ اب یہاں میں رک کے یہ بات بھی آپ کو کہہ دوں کہ ہماری ساتھ وہ جو ایک کمزوری ہماری رہی ہے کہ قرآن کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے کہ یہ حکم فلاں کے لیے، یہ حکم فلاں کے لیے، یہ حکم فلاں کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے،
سورہ مائدہ، اور وہاں حالات جو بھی تھے وہ تھے، آپ کو معلوم ہے، اس کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ ایک خاص گروہ جو تھا وہ یعنی فسق و فجور پہ مائل تھا، عین میدان جنگ میں 300 لوگ جو بظاہر مسلمان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ اب یہ نہیں کہ یہ بس وہیں کے متعلق ہے یہ آیت، یا وہ مدینہ کی حالات میں ہی فٹ بیٹھتی ہے، آج فٹ نہیں بیٹھتی، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسی سوچ اگر آپ سوچ رہے ہیں تو اس کی اپنی اصلاح کر لیں۔ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے، اس میں ہدایت ہے ہمارے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں جو وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ تو بالکل آج کا معاملہ ہے۔ آج ہمارے گھر میں ایسا کوئی ساتھی ہمارا ہو سکتا ہے، بیوی ہو سکتی ہے، شوہر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو راہ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ عام طور پہ تو آج کل بیوی ہو یا شوہر ہو سبھی گمراہ ہیں، سبھی فاسق ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں۔ یہ ببانگ دہل میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہاں اگر ایک ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ ایک بیوی جو ہے وہ مومنہ ہے یا شوہر مومن ہے تو تضاد تو ہو سکتا ہے، تو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بیوی خاوند کو ورغلائے کسی بھی کام میں یا غصہ دلائے، تو شوہر کو غصے میں نہیں آنا چاہیے، اس کو درگزر سے کام لینا چاہیے، اس کو پیغمبر کے طریقے کے مطابق سلوک کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے بیوی سے۔ یہ تو نہیں کہ بیوی نے کوئی سخت بات کہہ دی تو آپ بھی ایک قدم اس سے آگے بڑھ کے سخت بات کہیں اور دونوں الجھ پڑیں۔ تو یہ دیکھیں یہ قرآن کا یعنی نزول ہوا ہے ہمارے لیے، اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہدایت ہے متقین، ہدل للمتقین، یہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو بہرحال میں یعنی یہی آپ کو کہنا چاہتا تھا کہ اس آیت کو دیکھیں، آپ اپنے گھر کے حالات کے تناسب میں لیں۔ ٹھیک ہے گھر سے پھر باہر نکلیں، باہر کچھ ایسے یعنی مرد حضرات ہیں ملتے جلتے ہیں یا عورتوں کی سہیلیاں ہیں، وہ آپ کو اپنے راہ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کریں گی کہ بھئی کہاں زمانہ کہاں جا رہا ہے، تم کہاں رہ رہی ہو۔ اسی طرح مرد حضرات کو بھی لوگ گمراہ کرنے، جو مومن مرد ہیں ان کو لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، ظاہر ہے کریں گے۔ ان کے دوست احباب ان کو راستے سے راہ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس آیت میں ہمارے لیے ایک محکم اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، بہت واضح ہدایت ہے کہ آپ فیصلہ کریں، یعنی جو بھی آپ کے معاملات ہیں یا اپنے اور اپنے جو بھی آپ کے ساتھی ہیں ان کے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق آپ فیصلہ کریں اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ بَعْدَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور یہ تو آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ ان سے بچتے رہیں۔ ظاہر ہے سامعین کرام، وَاحْذَرْهُمْ، آپ بچتے رہو، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ وہ تمہیں فتنے میں کہیں نہ ڈال دیں۔ اب دیکھیں فتنے کا یہاں لفظ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرے وہ آپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ بسا اوقات آپ کی کرسی آپ کے لیے فتنہ ہوگی، آپ کی بیوی آپ کے لیے فتنہ، آزمائش، فتنہ کا مطلب آزمائش، اور اولاد بعض وقت فتنہ بن جائے گی، یا آپ کے دوست احباب، یا یہ معاشرہ، یہ طاغوتی قوتیں آپ کے لیے ایک آزمائش بن جائے گی۔ ظاہر ہے کہ ایک دفتر ہے مثال کے طور پہ، اس کے تو دیکھیں بہت سے مقامات ہیں اور یہ آیت فٹ ہو سکتی ہے اس پہ۔ ایک دفتر ہے، وہاں رشوت کا بازار سرگرم ہے، اور ایک مومن مرد ظاہر ہے کہ اس کو روزگار کی ضرورت ہے، اگر وہ وہاں نوکر ہو جائے تو وہاں تو رہنا اس کا محال ہوگا،
اور وہ دفتر اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن جائے گا، کیونکہ آج کل تو یعنی دفتر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. افسران جو ہے وہ بھی رشوت خور افسران ہوتے ہیں اکثر جو ہے، تو پھر وہ نیچے تک وہ جراثیم پھیلتے ہیں. اور وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ افسر جو ہے وہ ڈائریکٹ رشوت نہیں لیتا، بلکہ جو اس کے نیچے کے کارندے ہیں اس کا حصہ رکھتے رہتے ہیں، اپنے رشوت لیتے ہیں وہ اور اس کا حصہ جمع کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے جو زمینوں کا معاملہ ہے، یہ تحصیلدار ہیں اور جو انتقالات کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ آپ سے رشوت نہیں لیتے، وہ پٹواری ان کے لیے وہ رشوت جمع کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح وہ درجہ بدرجہ اوپر تک جاتا ہے وہ معاملہ. بعض اوقات وزیر تک وہ معاملہ چلا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نوکریاں بکتی ہیں، بعض اوقات نوکریاں بکتی ہیں، تو وہ جو نیچے کا افسر ہے وہ اوپر کے افسر کے لیے حصہ رکھ کے اپنے لیے رشوت لے لیتا ہے اور نوکری دے دیتا ہے. تو یہ دیکھیں وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. یہ معاملہ صرف مدینے کا نہیں ہے، یہ قرآن صرف مدینے کے لیے نہیں نازل ہوا، یہ صرف وہاں کے یہود و نصارہ کا تذکرہ نہیں ہے. یہ تو دیکھیں ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے. افسوس کی یہ کہنا پڑتا ہے، ہم لوگ اللہ والے نہیں ہیں بلکہ دنیا دار ہیں. اب اگر آپ دنیا دار ہیں اور آپ رجوع نہیں کرتے تو آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بات میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. اگر آپ رجوع اللہ نہیں کرتے، نادم نہیں ہوتے، اللہ کو منزل نہیں بناتے، آخرت کو آپ ترجیح نہیں بنانا چاہتے، تو آپ بس کریں، جو آپ نیک کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو بھی آپ نے کیا، کیونکہ وہ ضائع ہونے والی ہیں، کیونکہ آپ کی تو نیت ہی خراب ہے. تو بہرحال یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال اچھا آگے ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اگر یہ منہ موڑ لیں، کس سے؟ حق سے. لوگ اگر حق سے منہ موڑ لیں تو داعی اللہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے زبردستی کا قانون نہیں رکھا ہے دنیا میں، لوگوں کو میں ان کی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق میں نے دیا ہوا ہے دنیا میں. کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. ہر ایک کو میں توفیق دیتا ہوں. ابو جہل یا مکے والوں نے 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی تھی، اور آخر کار جو ہے وہ حق کا غلبہ ہو گیا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، مٹ گیا. موسیٰ علیہ السلام تھے، 30 سال تک اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مہلت دیے رکھی، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یعنی فرعون نے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ اسے وہیں ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہلاک. مہلت کا وہ ہے. اور پھر جو ہے دیکھیں اس میں ایک بات اور بھی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ حق سے روگردانی اختیار کر لیں، فَعْلَمْ، تو آپ جان لو، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینا چاہتا ہے ان کے بعض گناہوں کے سبب. اب دیکھیں انسان، دیکھیں میں آپ کو یہ مضمون کہہ رہا ہوں کہ انسان جب حق سے روگردانی اختیار کر لیتا ہے تو اس کا دل پریشان اس کی زندگی اس پر اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے. وہ آیت ہے نا، میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور اس کو میں قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا، اس کو میں قیامت کے، بہرحال وہ فإن له معیشۃ ضنکا. دیکھیں ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ ہر وہ شخص جس نے دنیا میں، جس کے سامنے حق پیش ہوا اور اس نے حق سے منہ موڑ لیا، اب اس کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی.
اور وہ بدحال زندگی گزارے گا، خوشحال زندگی۔ ہاں دنیا کی نعمتیں اگر ہوں بھی اور مال بہت ہو اور عزت ہو، شہرت ہو، دولت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز جو ہے وہ سکون قلب ہے۔ وہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ سکون قلب اگر حاصل نہیں تجھ کو تو تعجب کیا، خدا جب دل سے غائب تو دل حاضر نہیں ہوتا۔ سکون قلب اگر حاصل نہیں تجھ کو تو تعجب کیا، خدا جب دل سے غائب تو دل حاضر نہیں ہوتا۔ اللہ کی یاد سے اگر آپ نے منہ موڑ لیا تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ پریشان رہیں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ضمنی طور پہ، اگر آپ دیکھیں یہ نصیحت کے لیے، میں اپنی نصیحت کے لیے، آپ کی نصیحت کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشان رہتے ہیں یا رہتی ہیں اور سکون قلب آپ کو میسر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ 5 وقت کی نمازی ہوں، قرآن یہ سب صدقات دیتے ہوں اور سارے وہ کام کرتے ہوں، لیکن پھر بھی آپ کے دل کو اگر سکون نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بہت بڑی خطا آپ سے ہو رہی ہے، اور آپ کو اب ضرورت ہے رجوع الی اللہ کی، آپ کو ایک رہنما کی ضرورت ہے، اور پھر اس کی رہنمائی میں عمل کی ضرورت ہے، قرآن کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، سنت نبی کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ اگر دیکھیں میں فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر یہ لوگ حق سے منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک سزا جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہ قرآن میں ایک اور بھی جگہ وہ ہے، ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ پھیر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہوں تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس میں نے گفتگو کی بھی ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے۔ آپ کہیں کہ بھئی اللہ نے مقرر کر دیا ہے تو میں کیا کروں، شیطان میرا ساتھی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ یعنی دیکھیں دنیا میں 2 نظام ہائے زندگی ہیں، 2 طریقے سے آپ زندگی گزار سکتے ہیں یا سکتی ہیں۔ ایک تو اللہ کی یاد میں آپ زندگی گزاریں، اللہ کو منزل بنا لیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، اور ایک رہنما کی رہنمائی میں راہ مستقیم پر چلنا شروع کر دیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے آپ آ جائیں گے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے، خاص طور پہ خاص خصوصی رحمتیں۔ تو اب جب دائرہ رحمت میں آپ داخل ہو گئے یا ہو گئیں تو اب سکون قلب آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ ایسا نہ کریں، اللہ کو اپنی منزل نہ بنائیں، دنیا کو ترجیح دے دیں آخرت پر، اور دنیا کے لوازمات کو آپ محبوب سمجھ لیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ یعنی اللہ کے رحمت میں تو نہیں آ سکتے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرا جو رخ ہے وہ شیطانیت، طاغوتی قوتوں کا ہے، اس کے آپ زیر اثر چلے جاتے ہیں۔ یہ مثال ایسی ہے کہ یعنی گرمی کا موسم ہے، ایک کمرے میں اے سی ہے اور دوسرے کمرے میں اے سی نہیں ہے، دونوں بیڈ روم ہیں، تو اگر آپ ٹھنڈے کمرے میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈک ملے گی، نہیں تو آپ گرمی میں رہیں گے۔ تو اس میں یہ ہے نا کہ انسان ویسے یعنی نفسانی طاغوتی قوتوں کے زیر اثر ہوتا ہے شروع سے، ابتدا سے، اور وہ نفسانی اثرات ہوتے ہیں نا، یعنی نفس امارہ کے جو رذائل ہیں وہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اب اگر اس کے سامنے حق پیش ہوا اور اس نے حق کو قبول کر لیا، اس سے منہ نہ موڑا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ نہ موڑا، یہاں تو تولّو مطلب روگردانی اختیار کر لی، لیکن میں تولّو کہ اس نے برائی سے منہ موڑ کے اچھائی کی طرف آ گیا،
اللہ کو اپنی منزل بنا لیا اور اللہ کے قرآن اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا، مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں فیصلہ کر لیا اس نے، اب وہ ٹھنڈے کمرے میں داخل ہو جائے گا۔ جب اس نے ایمان اور عمل صالح، قرآن کے الفاظ کے مطابق میں آپ کو ایمان اور عمل صالح کے مطابق اس نے زندگی گزارنا شروع کر دی، تو اب وہ ٹھنڈے کمرے میں آ جائے گا، نہیں تو پھر وہ شیطانی قوتوں کے زیر اثر رہے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر انہوں نے رخ پھیر لیا حق سے تو آپ جان لو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو سزا دے ان کے بعض گناہوں کی۔ اب یہ وہ سارا مضمون ہے، اس میں آپ اپنے لیے ہدایت تلاش کر لیں۔ اگر آپ ٹھنڈے کمرے میں، رحمت والے کمرے میں آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، لیکن پہلے آپ کو نیت کرنی ہوگی، رجوع اللہ کرنا ہوگا اللہ کی طرف، یعنی طاغوتی قوتوں سے رخ پھیر کے آپ کو اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہوگا، اللہ کو اپنی منزل بنانا ہوگی اور صراط مستقیم پر آپ کو چلنا ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو لیکن اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ ٹھنڈے کمرے میں آ جائیں گے۔ ٹھنڈے کمرے کا مطلب یہ ہے کہ سکون قلب آپ کو آ جائے گا، کیونکہ اللہ کی یاد کو آپ نے ترجیح دے دی ہے دیگر خیالات پر۔ آپ اللہ کی یاد کے دائرے میں جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو ایمان والے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے، ان کو سکون حاصل ہے، اور جان لو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو یہ بات ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرنے کے لیے تیار اور دنیا کو آپ نے ترجیح دے دی، دنیاوی مال و متاع کو آپ نے محبوب جان لیا، دولت، عزت، شہرت یا جو بھی آپ نے اپنے لیے پسند کر لیا دنیا کی۔ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کا اتنا لالچی نہیں ہوتا۔ میں ایک نقطہ آپ کو کہہ رہا ہوں ضرور، وہ کہتے ہیں بس میری ضروریات پوری ہوتے رہیں، خرچے چلتے رہیں، کھانا پینا ملتا رہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا اپنے سوا، بس مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ زیادہ حرص اور ہوس نہیں ہوتی ان کی، لیکن پھر بھی وہ گناہ گار ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے رجوع اللہ نہیں کیا ہوتا، اور وہ رجوع اللہ نہیں کرنا چاہتے زیادہ، یعنی وہ کہتے ہیں نا، آپ لوگ کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے کہ ہم زیادہ گہرائی میں ڈیپ میں نہیں جانا چاہتے دین کی۔ اب وہ بس ایسے ہی جیسے جانور زندگی گزارتے ہیں، ان کو نہ دولت کی طمع ہے، نہ شہرت چاہتے ہیں، نہ عزت، بس وہ کھانا پینا ملتا رہے، بس اسی پر آپ خوش ہیں۔ اور یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے، یہ ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی دنیا کی حرص اور ہوس بھی نہیں ہے، لیکن آپ دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہیں اور حق آپ کو نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، نہ مقصود ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کا حال بھی برا ہوگا اور آپ جو ہے عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ باقی تو ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے متعلق جو بھی فیصلہ کرے، اللہ تعالیٰ نے اسے آزادی دی ہوئی ہے، اور یہاں کوئی گرفت سچ ایسی نہیں ہے جیسے کہ قبر میں ہے یا روز حشر ہے یا اس کے بعد ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
ان یصیبہم ببعض ذنوبہم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ جی اب سنا دیں آپ ترجمہ۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور چاہیے یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ بچتے رہیں کہ وہ آپ کو بہکا نہ دیں اس تعلیم سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ حق سے رخ پھیر لیں گے، فَاعْلَمْ، آپ جان لیں، انما یرید اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ انہیں پہنچائے سزا ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں میں سے اکثر جو ہے نافرمان ہوتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔